بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ارشد شریف پر جو فائرنگ کرنے والا ایک شوٹر سے ہمیں ملنے نہیں دیا گیا، یہ کہنا ہے جی ڈی جی ایف آئی اے محسن حسن بٹ، انہوں نے یہ کہا ہے۔ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، اور کچھ ٹویٹر پر ہمیں کچھ ملا ہے، یہ آپ کے سامنے تصویریں چل رہی ہیں ٹویٹر کی۔ ان کے مطابق ارشد شریف کا قتل نواز شریف، زرداری اور رانا ثناء اللہ کا مشترکہ منصوبہ جو وہ ہو سکتا ہے، جس کی ذمہ داری کامران ٹیسوری کو دی گئی تھی، جو کینیا میں ایم کیو ایم کے مغرور قاتلوں کا ایک لمبا چوڑا نیٹ ورک رکھتا ہے۔ فارم ہاؤس ایم کیو ایم کے لوگوں کی ملکیت ہے، جہاں ارشد شریف کو لے جایا گیا اور تشدد کا نشانہ بنا کر نزدیک سے گولی ماری گئی۔ کینیا پولیس کے لوگ صرف کور کے لیے ہائر کیے گئے۔ کامران ٹیسوری کو گورنر کا عہدہ جو ہے وہ اس وقت دیا گیا تھا جب اس نے یہ ٹاسک پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ رقم کی ادائیگی لندن سے ہوئی، اور 2 دن پہلے ایم کیو ایم کے لوکل باڈیز الیکشن سے متعلق تمام مطالبات مانے جا چکے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی طبیعت بگڑنے اور زرداری کا جو ہے یعنی کہ اقرار الحسن کو 2 گولیاں ملنے، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں اقرار الحسن کو گولیوں کے کھول کیسے مل گئے، جبکہ وہاں مکمل اتنے دنوں سے تحقیقاتی ٹیمیں جا رہی ہیں، ایجنسیز جا رہی ہیں، انٹیلیجنس ایجنسی جا رہی ہیں، لوگ وہاں موجود تھے، انہیں کچھ نہیں ملا۔ جو ملا اور اس کے بعد جو ہے جی اقرار الحسن کو کل جو ہے وہ ہر چیز وہاں سے مل گئی، یہ کھول ملے ہیں جی، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو یہ ٹویٹر آپ کے سامنے چل رہا ہے، یہ ٹویٹس کسی صارف نے کیے ہیں، یہ دیکھ لیں آپ۔ اب ڈی جی ایف آئی اے محسن حسن نے ایک وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف قتل کیس سے متعلق اہم انکشافات یہ ہیں کہ ارشد شریف پر فائرنگ کرنے والے 4 میں سے ایک شوٹر سے ملنے کا کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ کینیا پولیس صحافی ارشد شریف کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں، اس بات کا مجھے یقین ہے۔ کینیا پولیس نے 4 میں سے ایک افسر کو پاکستانی تحقیقات کاروں کے سامنے پیش کرنے سے جو ہے وہ مکمل انکار کر دیا ہے۔ یہ افسر جو ہے ارشد شریف پر گولیاں چلانے والوں میں شامل تھا، اس کے باوجود اسے تحقیقات ہمیں نہیں کرنے دی جا رہی۔ اس افسر کا ہاتھ جو ہے 2 ہفتے قبل زخمی ہوا۔ افسر تک رسائی نہ دینا عجیب بات ہے، کیونکہ اس کا بیان بہت اہم ہوتا کیونکہ وہ شوٹنگ میں موجود تھا۔ اب ڈی جی ایف آئی اے نے یہ بھی بتایا کہ پاکستانی تحقیقاتی ٹیم نے کینیا کی پولیس کے 3 شوٹر سے پوچھ گچھ کی ہے، تینوں شوٹر کے بیان میں تضاد پایا گیا ہے، یعنی کہ ان کے بیان آپس میں نہیں ملتے، کیونکہ اب یہ جو تفتیش ہوتی ہے وہ ہر کسی سے اکٹھے بیٹھ کے نہیں ہوتی، کیونکہ 3 جو ہے ان سے علیحدہ علیحدہ تفتیش کی گئی، علیحدہ علیحدہ سوالات کیے گئے، علیحدہ علیحدہ کارروائی کی، اور تینوں کے بیان جو ہیں وہ آپس میں نہیں ملتے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب ارشد شریف کیس میں اگلا قدم ارشد شریف کی موت کے مقدمے کا ایکسٹریڈکشن ایکٹ کے سیکشن 4 کے تحت پاکستان کے اندر ایف آئی اے میں اندراج ہے۔ یہ اندراج جو اب صرف وفاقی حکومت اگر وہ کہے گی تو یہ اندراج ہو سکتا ہے، حالانکہ جو بین الاقوامی قوانین کے تحت کینیا کی پولیس جو ہے صحافی کے شفاخانہ قتل کی تحقیقات میں تعاون کی پابند ہے، یہ قانون ہے۔ مشترکہ ٹیم کی تحقیقات ابھی غیر حتمی ہے، اور ٹیم بہت جلد جو ہے وہ متحدہ عرب امارات بھی جائے گی تحقیق کے لیے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں جو خرم ہے اس کا ابھی تک یہی موقف ہے کہ یہ ایک حادثہ تھا، جبکہ پولیس کا ارشد شریف کی گاڑی سے گولی چلنے کا دعویٰ درست نہیں ہے، یہ اس رپورٹ میں ہے جو ایف آئی اے نے کی ہے۔ لیکن کینیا پولیس نے اپنی غلطی کے دفاع کے لیے موقف اپنایا ہے کہ اندر سے جو گاڑی کے گولیاں چلائی گئی تھی جس سے ہم زخمی ہوئے، اس کے بعد جو ہم نے دفاعی فائرنگ کیا تھا۔ پولیس پر گولی چلتی تو وہ خرم احمد کو گرفتار کر لیتی، اگر پولیس پر گولی چلتی تو وہ خرم کو بھی گرفتار کرتی جو اندر تھا اس کے ساتھ، ارشد شریف کے ساتھ، لیکن اسے گرفتار نہیں کیا گیا، اس کا مطلب ہے گاڑی کے اندر سے گولی نہیں چلی تھی۔ تو ناظرین یہ جو ٹویٹر ہم نے آپ کو دکھایا یہ ایک صارف نے ٹویٹس کیے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بات سچ بھی ہو سکتی ہے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹیسوری صاحب کو جو ہے وہ عہدہ کیوں دیا گیا، کس وجہ سے دیا گیا، کچھ شک ہے۔ لیکن جو آج رپورٹ دی گئی ہے اس کے مطابق تو یہ ساری جو انفارمیشن ہے غلط ہے، اور جو ناخن جو ہے ارشد شریف کے اکھاڑے گئے تھے وہ کہہ رہے ہیں جی وہ اس وجہ سے اکھاڑے گئے تھے کیونکہ ڈی این اے کے لیے ٹیسٹ کے لیے اس کے ناخن اکھاڑے گئے تھے۔ جو کینیا کی پولیس کی رپورٹ ہے اس کے مطابق ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا، جو پاکستان کے ڈاکٹر ہیں جو کینیا کے ڈاکٹر انہوں نے یہ کہا کہ یہ ناخن اس وجہ سے اکھاڑے گئے تھے کیونکہ ڈی این اے جو ہے وہ کرنا تھا ان کا، اس کے دوران جو یہ ناخن اکھاڑے گئے تھے ان کے۔ اور جو بھی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ گولی پہلے مار کر پھر ارشد شریف کی گاڑی میں ڈالا گیا تھا، یا ان کے یعنی کہ نشان ہے کہ کونی سے نیچے جو ہے کلائی پر گولی اس کا نشان ہے، تشدد کے نشان ہے ہاتھ پر، تو یہ غلط ہے، اس رپورٹ کے مطابق یہ غلط ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج تک کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس صورت میں اینڈ نیوز کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔